دوستو، جنات جن سے زیادہ تر لوگ کافی ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے بہت ڈراؤنے چہرے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ادھر لوگوں کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ جنات کو مانتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اس مسئلے کا حل آج آپ کو اس ویڈیو میں ہی مل جائے گا، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھا اور جنات کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور کیا سلیمان علیہ السلام ہی جنات کو صرف قابو کر سکتا تھا۔ ان سوالات کو جوابات آج آپ کو اس ویڈیو میں ہی ملیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ اس چینل پر موجود ہر قسم کے معلومات سے باخبر رہ سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بعد میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پیغمبری دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے ایسی طاقت دے کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی طاقت دی کہ نہ اس سے پہلے کسی پیغمبر کو ملی ہے اور نہ ہی اس کے بعد قیامت تک کسی کو ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 طاقت دی ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا قابو کر سکتا تھا اور جنات کو بھی قابو کر سکتا تھا اور جانوروں سے بول سکتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کئی سارے کام کرواتا تھا، یعنی وہ جو حکم کرتا جنات فوراً اس پر عمل کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کئی سارے عمارات اور کنویں جنات ہی سے بنوائے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر چلنے والے نہ صرف جنات تھے بلکہ ان میں پرندے اور انسان بھی شامل تھے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے تنگ آ کر کہتے تھے، بلکہ دعوے کے ساتھ کہتے تھے کہ اس کے پاس کالا جادو ہے جس کے ذریعے وہ ہمیں قابو کرتا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ کالا جادو سیکھنے والے کفر میں چلے جاتے ہیں، جبکہ سلیمان علیہ السلام ایسا نہیں تھا۔ جنات کو کئی عرصے تک سلیمان علیہ السلام نے اپنے قابو میں لیے تھے اور ان سے کئی سارے کام کروائے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنات اس کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ اچانک سلیمان علیہ السلام سے اللہ کے حکم کے مطابق روح نکال دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جیسے ہی روح نکلی تو اس کا جسم اسی ہی کرسی پر لیٹ گیا اور کئی دنوں تک اسی کرسی میں بے روح ٹیک لگا کر پڑے تھے۔ اس وقت کیڑے نے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا اور اتنا کھایا کہ لاٹھی کا بیلنس برقرار نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب ہی جنات کو پتہ چلا کہ ان کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ جنات کو پتہ چل کر انہوں نے وہ کام درمیان میں ہی چھوڑا اور آزاد ہو گئے۔ ان تمام واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، تو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے، کیا میں تیری ساری مخلوق کو کھانے کی دعوت دوں؟ یہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان، یہ تیری بس کی بات نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ چلو کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے اور اتنا بڑا دسترخوان بچھایا کہ پورے 1 مہینے تک چلنے کے بعد وہ دسترخوان ختم ہو جاتی۔ جب کھانا تیار ہوا تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ کس کو پہلے کھلاؤ گے، زمین والوں کو یا پانی والوں کو؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پہلے پانی والوں کو کھلاتا ہو۔ تو اسی دوران ایک مچھلی نے سر نکالا اور کہنے لگا کہ سلیمان، سنا ہے آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر اس مچھلی نے ایک طرف سے منہ کھولا اور ساری دسترخوان برتن سمیت کھا لیا اور کہنے لگا کہ کچھ اور کھانے کو پیش کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سارا کھانا تو تم کھا گئے، اب میں اور کھانا کہاں سے لاؤ؟ وہ مچھلی کہنے لگا کہ سلیمان، آج میں تیری وجہ سے بھوکا جاؤں گا، میرا رب مجھے روزانہ ایسی 3 لقمے کھلاتا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق نہیں دے سکتا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے۔ ہماری پھر سے ملاقات اگلی ویڈیوز میں ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔